ہمارے رئیس ہیں وہ ہمیں ملے. ایک مجھے بات یہ بتا دیجئے، جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کو اس بیلٹ سے، وہ اس کے چیف منسٹر ہیں، تو اس بیلٹ سے ان کو کیا دشمنی ہے کہ وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں؟ یہاں پر پانی نہیں دے رہے، فلڈز میں کچھ ہیلپ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، مطلب کیوں وہ اتنے اس سے لا تعلق کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ باجی میں آپ کو اور جھگڑا صاحب کو، جتنے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے بولا ہے، اگر اس سے کوئی میں ذاتی انا پہ اگر گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ کی لعنت. سنو میں آپ کو میں آپ کی بات پہ میں سمجھ رہی ہوں، خالی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب یقینی طور پہ اس معاملے کو پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دینا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے اور لاہور میں اتنی مسائل میں وہ گھیر چکے ہیں کہ صرف لاہور کی وہ جان نہیں چھوڑ رہے، تو باقی آپ دیکھ لیں لاہور میں کتنی مسائل پیدا ہو گئے. تو اب اس علاقے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. ہمارے سکول تھے بند، میرے مظفر گڑھ میں 250 سکول پرائمری سکول بند ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ الزام تراشی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو وجہ اس کے بعد اب انہوں نے انٹی ٹیسٹ رکھا. اب لاہور کا جو لڑکا ہے 762 والا پاس ہے کیونکہ وہ پیپر سیٹر لاہور کیا ہے. انجینئر کا 2 دفعہ پیپر آؤٹ ہوا، وہ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادہ. اب دیکھیں پورا نظام تعلیم پنجاب کا یکساں تو انٹی ٹیسٹ کے لیے رکھا اور ہر تجربے. جی دستی صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، جمشید بھائی ایک سیکنڈ. جھگڑا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، یہ کیوں چیف منسٹر نیگلیکٹ کر رہے ہیں اس ایریا کو، اور وہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز سب کیوں اتنے نالا ہیں، حالانکہ یہ سارا ایریا تو کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ کے پاس ہے؟ شکریہ جاسمین. دیکھیں بات یہ ہے، with due respect to دشتی صاحب، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ وہاں توجہ نہیں دیتے اور کچھ نہیں دیتے، اور انہوں نے بات کی، آپ نے پرائم منسٹر کی جو بات کی، میں اسی کو اٹھانا چاہتا تھا کہ جی پرائم منسٹر تو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر ماشاءاللہ با اختیار تھے. 18ویں ترمیم سال بھی نہیں ہوا جب آئی ہے، اس سے پہلے 3 سال تو ان کی حکومت تھی، ان کی مرکز میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی آدھا سے زیادہ منسٹر ان کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کیوں یہ بات پہلے ان کو نظر نہیں آئی، ان کے منسٹرز کو کیوں نظر نہیں آئی، ان کے پرائم منسٹر کو کیوں نظر نہیں آئی؟ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب اللہ کے کرم سے صرف لاہور میں نہیں بیٹھے. آپ نے دیکھا کہ یہ سیلاب آیا تو سیلابوں کے دوران چیف منسٹر پورے پنجاب میں بنفس نفیس پھرتے نظر آئے ہیں، خود بخود پانی میں پھرتے نظر آئے ہیں لوگ کو. صرف لاہور میں نہیں، لاہور سے باہر نظر آئے ہیں اور صدر پنجاب میں نظر آئے ہیں. یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیگلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی اب میں تو بہت احترام کرتا ہوں سب کا، اور میں نہیں چاہتا کہ کچھ ہم ایسی ڈسکشن میں پھنس جائیں کہ وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والی بات ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے اس کو پراپرلی کرنا چاہیے. اب جب لسانی بنیادوں کی بات ہم کرتے ہیں نا جی، اس کو میں ذرا پروف بھی کر سکتا ہوں کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہمارے بھائی الیاس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم جب خیبر پختونخوا کا نام بدل رہا تھا تو ہم نے اسی بات پہ اعتراض کیا تھا. ہم نے کہا تھا دیکھیں اس میں ہند کو سپیکنگ بھی ہیں، اس میں سرائکی سپیکنگ لوگ بھی رہتے ہیں. اب اگر آپ اس کا نام بدلیں گے تو ان میں انسیکیورٹی آئے گی، شاید وہ کچھ اور ڈیمانڈز پھر شروع کر دیں. وہی ہوا جب نام بدلا تو آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کی ڈیمانڈ بھی آ گئی. ڈی آئی خان میں سرائکی سپیکنگ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کے پی کے سے کاٹ کر سرائکی صوبے کے ساتھ لگائیں. ہزارہ کہتا ہے ہمیں کے پی کے سے کاٹ کر اپنا صوبہ دیں. کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اے این پی کی حکومت کو نقصان ہو رہا ہے نا. آج یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہی ہوا کہ اگر یہ لسانی بنیادوں پہ باتیں نہ ہوں تو یہ چیزیں نہیں اٹھیں گی. ہم نے پھر بھی کوشش کی تھی کہ انہوں نے جب صرف پختونخوا کی بات کی تو ہم نے ساتھ خیبر ضرور ایڈ کیا تاکہ جو وہ لسانی میسج ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے. لیکن وہی بات ہوئی کہ اگر ڈی آئی خان میں سرائکی تھے یا ہزارہ میں ہند کو سپیکنگ تھے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ شروع کر دی. اسی طرح یہ بات درست ہے جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ وجوہات ہوئی اور سرائکی کے بعد مزید اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں بات جیسمین یہ ہے کہ جھگڑا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہزارہ کو، ہماری این پی کی گورنمنٹ نے ہزارہ کو
کافی ڈیولپمنٹ دی ہے، کافی زیادہ. اور ہم آج دیکھیے ہری پور میں یونیورسٹی نہیں تھی، انہوں نے نہیں بنائی، ہم نے بنائی ہے یونیورسٹی، ہری پور یونیورسٹی. آباد میں ہم نے کالج بنائے، مانسیرا. یہ ٹوٹلی اگر یہ جو ہمارا ڈویژن مانگ رہے ہیں نا، ہمارا ایک ڈویژن تھا، ایک ڈویژن تھا. اب اس کو 2 ڈویژن بنے ہیں، ایک ڈویژن کے 2 ڈویژن بنے ہیں. تو وہ پورا صوبہ 2 ڈویژن کیسے صوبہ مانگ سکتا ہے؟ جیسے دستی صاحب نے کہا کہ بہاولپور، حالانکہ بہاولپور ایک اسٹیٹ تھی اور اس سے پہلے، لیکن مجھے یہ افسوس یہ آتا ہے کہ ہمارا دورانی صاحب ہمارے دوست ہیں، کولیگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سینیٹر رہے ہیں، وہ بادشاہ آدمی تھے جب تک ان کی حکومت تھی اور وزیر بھی تھے وہ، اور مشرف صاحب کی حکومت میں. تو انہوں نے کبھی بھی ہم نے ان کے منہ سے بہاولپور کے صوبے کی بات نہیں سنی. تو میں نے اس دن تقریر میں بھی یہ کہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی دورانی صاحب کیا بات ہے، 5 سال جو اپ نے حکومت کی ہے تو اس میں آپ کو صوبہ یاد نہیں آیا تھا؟ اب بھی آپ کو بہاولپور یاد آ گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، بہاولپور ایک الگ اسٹیٹ تھی، نواب بہاولپور کافی اچھے آدمی بھی تھے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں، ہم آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں، جس کی مرضی ہے کہ ہزارے کو جتنی ڈیولپمنٹ ANP نے دی ہے اور وہ مسلم لیگ نے نہیں دی، ان کو کبھی بھی نہیں دی. ہاں، میاں نواز شریف صاحب نے جو گلیات میں ایک روڈ جو بنائی تھی، وہ بڑی خوبصورت روڈ بنائی، اور کاغان میں جو کاغان کی طرف روڈ بنائی، حالانکہ وہ سیلاب میں زلزلے میں خرابی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی اچھی روڈ تھی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صوبے کو جو ڈیولپمنٹ ہم دے رہے ہیں، اس وقت بائی پاس ہم دے رہے ہیں ہری پور کو. لیکن سینیٹر صاحب، آپ سرائکی صوبے کی حمایت کر رہے ہیں پنجاب میں، لیکن آپ خیبر پختونخوا میں ہزارے کی حمایت نہیں کریں گے. اب یہ بتائیں کہ سرائکی صوبے میں کتنے ڈویژن ہیں؟ مجھے بتائیں، جو مانگ رہے ہیں ان سے پوچھیں. دستی صاحب کتنے ڈویژن ہیں سرائکی صوبے میں؟ اور یہاں تو ہزارہ میں 16. وسیم کہہ رہے ہیں 16. جی دستی صاحب کتنے؟ 16 ڈویژنز ہیں؟ نہ 16 ڈویژن. ہمارے اضلاع 3 ڈویژن تو پراپر آگے نا، ڈی جی خان، بہاولپور، ملتان. پھر ہمارے ساتھ بکھر، جنگ اور میاں والی کے یہ علاقے شامل کر رہے ہیں. اور ہماری جو ڈیمانڈ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا جائے. اور سندھ کے بارڈر پہ بھی تو سرائکی بولی جاتی ہے، وہ بھی شامل کریں گے کیا؟ یہ اب KPK سے علیحدگی کی بات ہو گئی. گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صوبہ، کیونکہ دیکھو نا کافی سارے اضلاع پہ بن سکتا ہے نا، اب 3 ضلعوں پہ یا 5 ضلعوں پہ تو صوبہ نہیں بن سکتا یا مائنس کر سکتے. نہیں، ایک بات ہے کہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے، پرنسپلی اگر ایگری کر جائیں تو پھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کے یہ ضلع ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہاں ایسے تو نہیں طے ہو سکتا، نہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم. جیسمین کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو. جی ہاں، بات یہ ہے کہ جو سرائکی صوبہ جو اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ فرما رہے ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ ڈیمانڈ وغیرہ کوئی نہیں ہے. ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر سے جو MNA ہے وہاں، انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کسی وجہ سے، سیاسی وجہ سے کہا ہوگا. آپ دیکھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، آپ پوچھیں جا کے کسی، آپ وہاں ریفرینڈم کروا لیں، کچھ کرا لیں. اچھا سر، یہ اچھی تجویز ہے باجی، یہ اچھی تجویز انہوں نے دیا ہے کہ ریفرینڈم کروا لیں تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ریفرینڈم کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے. ہاں، ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر ریفرینڈم کرا لے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. یہ بلوک ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، ہم اس پہ ایگری ہے. آپ اس پہ آپ ہزارہ صوبے کی بات کریں. ہزارہ صوبے کی میں بات بتا دوں جیسمین آپ کو، کہ ہزارہ صوبے میں جو ہے وہ سب پختون بستے ہیں. مانسیرا سے اوپر یہ ہری پور اور آباد میں تھوڑے سے لوگ جو ہیں. سر کافی ہندکو بیلٹ تو کافی بڑی بیلٹ ہے. ہم نے متحدہ قومی موومنٹ نے ان کے مسئلے حل کر دیے ہیں تقریباً. کن کے؟ سارے پاکستان کے جو چاہ رہے ہیں صوبے. ہم نے بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے. اب اتنا اچھا موقع ایک مل گیا ہے کہ ہم سب مل کے بحث کر سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اور اپنے اپنے سجیشنز، ویوز دے سکتے ہیں. جو بہتر ہو ملک کے لیے وہ ڈیسائیڈ کر دیں، اس کے لیے ووٹ کر دیں. ختم بات. اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اسمبلی کے اندر موجود ہے، ڈیبیٹ کر کے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح ہونا چاہیے. ہمیں کانسٹیٹیوشن نے جو پروویژن دیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کا طریقہ موجود ہے. لیکن اگر کوئی لوگ نہیں مانتے اور کوئی پارٹیز نہیں مانتی تو آپ ایک ترمیم کے تھرو بلڈوز کرا دیں گے. نہیں، اگر نہیں مانتی تو وہ اپنا ریکارڈ کرائے. وہاں جب بات کریں گے تو وہ منع کریں گے ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے. تو پھر بھی اگر آپ کے پاس مگر ایک ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے. ہم سارے جو بھی آپشن ملا ہے ہمیں کانسٹیٹیوشن سے اس کو ایگزاسٹ کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں. پہلے سے ہی یہ سوچ لیں کہ لسانی ہے نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے؟
جب اسمبلی میں ہم نے بل پیش کر دیا ہے، بل کو لے کے آئے اسمبلی کے اندر، آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں انشاءاللہ کل آئے گا. ٹھیک ہے وسیم آپ کی آئی ایگری، لیکن پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ اس ٹینیور سے پہلے سرائیکی صوبہ بن جائے گا. دیکھیں وہ پریزیڈنٹ صاحب نے میں جواب دیتا ہوں. دے دے اس کی میں اجی گزارش ہے کہ ہماری ڈیمانڈ، آپ اگر قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیں تو یہ کافی دنوں سے ہماری یہ بات چل رہی ہے، اور صدر صاحب نے ہمارا مطالبہ عوام کا، دیکھو عوام سے ووٹ لے کر ہے، جب لوگ یہ چیز مانگ رہے ہیں تو ہم نے صدر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ تھرو آئین کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ موجود ہے، ابھی ماشاءاللہ کافی سارا وقت پڑا ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اب کتنی ترمیمیں ہم نے پاس کر لی ہیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پہ ایگری ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. مگر میں جھگڑا صاحب یہ وضاحت کرتا چلوں، یہ جو آج سے 3 سال پہلے بھی جو پنجاب میں منسٹر تھے یا ابھی ہے، ایک فرد وحد ہے، وہ سیاہ سفید کا مالک ہے، اس کے شہباز شریف کے آگے کسی کی جرات نہیں ہے، ان کے وزراء بے اختیار ہیں، وہ تمام سیکٹری بیوروکریٹ کے ذریعے سلسلہ چلا رہا ہے. پانی کا سسٹم جو ہے نا جب تقسیم ہوتا ہے تو صوبے کو جب ملتا ہے آگے صوبے کی مرضی ہے. وزیر اعظم نے اتنی میگا پروجیکٹ دیا ہے، یقین مانے کہ جو ان کے بس میں تھے. پاکستان کی تاریخ میں سرائیکی خطے میں اربوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو تخت لاہور کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب وزیر اعظم نہیں باری دیکھیں میں پوائنٹ سے کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کی ہو رہی ہے. نا آپ میری بات وضاحت سنیں نا. وزیر اعظم نے کام کیا، صوبائی حکومت نے، صوبائی حکومت کا ایک میگا پروجیکٹ بتا دے. شہباز شریف نے تو ایسے کیا کہ ہم اس کے پتہ نہیں، مشرف سے بھی زیادہ دشمن ہے. صوبائی حکومت ایک کام بتا دے جو ہمارے پاس کیا، فلڈ کے بھی پیسے انہوں نے لاہور پہ لگائے. یہ تو وفاقی حکومت نے کام کیا ہے. اب وزیر اعظم نے صوبے کی بات کی، روزانہ اس کے خلاف پراپاگنڈا، اس کے پورے خاندان کو لے آئے تو ہمارے لوگ غصے میں ہیں. یہ تو صرف بیٹھ کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ رجیت سنگھ والے خدارہ ملک پہ ترس کریں. یہ پہلے بھی بھاگ گئے تھے، اب بھی بھاگ جائیں گے، مگر ہمارے لوگ اب نہیں برداشت کریں وزیر اعظم کے بارے میں پراپاگنڈا یا صدر کے خلاف یہ کوئی باتیں کرتے رہے. وہ دیکھیں وہ دستی بھائی آپ بھی جانتے ہیں وہ سیاست ہے نا، سیاست میں تو لوگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں. سیاست میں ایسا چیز نہیں ہے یہ زدہ سرداری کو لٹکا سکتے. یہ مشرف کو کیوں بھول گیا جنہوں نے ان کو بھگا دیا تھا. ہم تو سیاست نہیں کرتے، گالی کی سیاست نہیں کرتے. جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ صدر کے بارے میں بات منتخب وزیر اعلیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا، پھر بھی ہم خاموش ہیں. سرائیکی خطے میں مسلم لیگ نون اس ٹائم ناکام ہو چکی ہے، اس لیے وہ بہاولپور کی بات کرتی ہے کیونکہ فلڈ میں جو وزیر اعلیٰ نے کروڑوں روپے اپنے جہاز پہ لگائے، ایک بوڑھی کے سر پہ ہاتھ رکھا، لاکھوں بوڑیاں پڑی ہیں لاہور میں، ہمارے پیسے اشیانہ سکیموں میں لگائے، ہماری ہسپتالوں میں سانپ کاٹ دیتا کوئی دوائی. سر وقت ختم ہوا جاتا ہے. وسیم اختر صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جمشید دستی صاحب اور سینیٹر الیاس بلور صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. ناظرین یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس پہ مزید بات چیت ہوگی، مزید گفتگو ہوگی، عوام کی رائے بھی لی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.